اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ بیٹے کی شادی ماں سے ہوگی، یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین اکرام، خلیفہ چہارم حیدر کرار شیر خدا ابو تراب ابو الحسن پروردہ آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علوم ظاہری اور باطنی کا منبع ہے۔ آپ علیہ السلام سابق الاسلام ہیں اور رشتہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی جرأت، بہادری اور علم بے مثل ہے، اور آپ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ غزوات میں شمولیت اختیار کی اور جرأت اور بہادری کی بے مثال داستان رقم کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ناظرین اکرام، آئیے اسی قسم کی ایک داستان ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک عجیب و غریب مقدمہ عدالت فاروقی میں پیش ہوا۔ ایک انصاری نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ جناب، میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، مگر وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکاری ہے۔ سوال ہوا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ کہنے لگا، جناب میں اس کا ثبوت کیا پیش کر سکتا ہوں؟ جب عورت سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، اس نے سرے سے انکار کیا کہ میری تو کبھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ ادھر عورت نے چند گواہوں کو بھی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ اس عورت نے کبھی کسی سے شادی ہی نہ کی ہے، پھر اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ لڑکا جھوٹ بول کر خواہ مخواہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ امیر المومنین نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس نوجوان پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دوران میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور اس مقدمہ کے بارے میں استفسار کیا۔ لوگوں نے ساری داستان آپ کے گوش گزار کروا دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس مقدمے سے متعلق سب لوگوں کو بلایا اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ پھر عورت سے پوچھا، کیا یہ نوجوان تیرا بیٹا نہیں؟ عورت نے جواب دیا، ہاں، یہ میرا بیٹا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نوجوان سے کہا، جوان، تم بھی ویسے ہی انکار کر دو کہ یہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے، جیسا کہ اس نے تمہیں اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ نوجوان عرض کرنے لگا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہی میری ماں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم اس عورت کو ماں کہنے سے انکار کر دو اور میں آج سے تمہارا باپ اور میرے بیٹے حسن و حسین علیہ السلام تمہارے بھائی ہوں گے۔ نوجوان نے عرض کی، ہاں، میں اس عورت کو اب اپنی ماں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے عورت کے رشتہ داروں سے فرمایا، کیا اس عورت کے بارے میں میری بات مانی جائے گی؟ رشتہ داروں نے عرض کی، ہاں ہاں، کیوں نہیں، بلکہ ہمارے سلسلے میں بھی آپ جو حکم دیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ان کی باتیں سننے کے بعد حضرت علی علیہ السلام یوں گویا ہوئے۔ اے کمبر، یاد رہے کہ کمبر حضرت علی علیہ السلام کے ایک غلام کا نام تھا۔ اے کمبر، ان حاضرین کے سامنے تم گواہ رہو کہ میں نے اس اجنبی عورت کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ تم جا کر درہموں کی تھیلی لے آؤ۔ کمبر گیا اور تھیلی لا کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں رکھ دی۔ اس میں 480 درہم تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عورت کو بطور مہر یہ درہم دیے اور نوجوان سے کہا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور اس کے بعد ہمارے پاس اسی صورت میں حاضر ہونا جبکہ تمہارے اوپر عروس یعنی سہاگ رات کے نشانات ہوں۔ یہ کہہ کر جو ہی
حضرت علی علیہ السلام اٹھے، عورت کہنے لگی مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ اللہ، اے ابو الحسن یہ نوجوان تو میرے حق میں جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا، یہ تو اللہ کی قسم میرا ہی بیٹا ہے، میں اب مان گئی ہوں اور آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیوں کر تمہارا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ تم نے ابھی کچھ ہی لمحے پہلے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیا تھا اور ساتھ گواہوں کو بھی پیش کیا۔ عورت کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ اس نوجوان کا باپ ایک حبشی تھا، میرے بھائیوں نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی، اس سے مجھے حمل ٹھہر گیا، کچھ دنوں بعد اس کا باپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا، اس کے بعد جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے فلاں قبیلے میں بھیج دیا، میرے اس بیٹے نے اسی قبیلے میں پرورش پائی، پھر میں نے اپنا بیٹا ماننے سے اسے انکار کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ پوری داستان سن کر فرمایا یاد رکھو میں ابو الحسن ہوں، میں کسی اور کا باپ کیوں کر بن سکتا ہوں۔ پھر آپ نے اس نوجوان کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیا اور اس کا نسب بھی اس عورت کے ساتھ ثابت کر دیا۔ الترک الحکمیہ فی سیاست الشریعہ صفحہ نمبر 662۔ ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔